میرے ساتھ دیکھیں لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 13واں باب اور اس کی پہلی 5 آیات لکھا ہے۔ اس وقت بعض لوگ حاضر تھے جنہوں نے اسے ان گلیلیوں کی خبر دی جن کا خون پلاطس نے ان کے ذبیحوں کے ساتھ ملایا تھا۔ اس نے جواب میں ان سے کہا کہ ان گلیلیوں نے جو ایسا دکھ پایا، کیا وہ اس لیے تمہاری دانست میں اور سب گلیلیوں سے زیادہ گنہگار تھے؟ میں تم سے کہتا ہوں کہ نہیں، بلکہ اگر تم توبہ نہ کرو گے تو سب اسی طرح ہلاک ہوگے۔ یا کیا وہ 18 آدمی جن پر شلوہ کا برج گرا اور دب کر مر گئے تمہاری دانست میں یروشلم کے اور سب رہنے والوں سے زیادہ قصوروار تھے؟ میں تم سے کہتا ہوں کہ نہیں، بلکہ اگر تم توبہ نہ کرو گے تو سب اسی طرح ہلاک ہوگے۔ آمین۔ آج ہم ایک ایسی سوسائٹی میں رہتے ہیں جہاں پر جو ڈیزاسٹرز ہیں، یعنی جو قدرتی آفات ہیں، یہ بہت زیادہ ہیں۔ اور ایک قدرتی آفت ابھی پاکستان میں بھی ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں، اور وہ سیلاب کی آفت ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھیں تو چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ٹی وی، موبائل، یوٹیوب، فیس بک، یہ ساری چیزیں اتنی عام ہیں کہ ہم تک خبریں بہت زیادہ پہنچتی ہیں۔ پہلے زمانے میں آفات آتی تھی، قدرتی آفات نئی نہیں ہیں۔ اس کی میں ریزن بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ قدرتی آفات نئی نہیں ہیں، یہ نہیں کہ آج زلزلے آ رہے ہیں، آج سیلاب آ رہے ہیں، یہ ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آدم نے گناہ کیا تھا تو اس کے ساتھ اثر ساری مخلوقات پر آیا تھا۔ کیا ہوا تھا؟ ساری مخلوقات پر اس کا اثر آیا تھا۔ اس کے لیے اگر آپ میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھ لیں، رومیوں کا خط اس کا 8واں باب اور اس کی 20ویں آیت، اس میں لکھا ہے، اس لیے کہ مخلوقات بطالت کے اختیار میں کر دی گئی تھی، نہ اپنی خوشی سے بلکہ اس کے باعث سے جس نے اس کو اس امید پر بطالت کے اختیار میں کر دیا کہ مخلوقات بھی فنا کے قبضے سے چھوٹ کر خدا کے فرزندوں کے جلال کی آزادی میں داخل ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آدم نے گناہ کیا تھا تو اثر صرف آدم پر نہیں آیا تھا، اس گناہ کا اثر پوری کائنات پر آیا تھا۔ اس کا اثر جو ہے وہ پوری کائنات پر آیا تھا، ساری تخلیق پر، زمین پر، درختوں پر، ہر چیز پر جو کہ تخلیق کی گئی ہے اس کا اثر آیا تھا۔ اور جس طرح ہم ایک نئی زندگی پائیں گے، اسی طرح یہ زمین اور آسمان بھی، کلام میں کیا لکھا ہے، یہ نئی زمین اور آسمان ہوں گے۔ بہرحال قدرتی آفات شروع سے ہیں، لیکن ان لوگوں کے پاس اتنی انفارمیشن نہیں ہوا کرتی تھی جتنی ہمارے پاس ہے۔ ایک علاقے کے لوگ ہیں تو ان کے پاس زیادہ سے زیادہ اپنے علاقے کی یا آس پاس کے علاقوں کی خبر پہنچتی ہوگی، وہ بھی شاید لیٹ، اور وہ بھی اتنی نہیں۔ جس طرح سے آج ہم لائیو رپورٹنگ دیکھتے ہیں کہ سیلاب میں اتنے مر گئے، پاکستان میں اتنے مر گئے، یا پاکستان میں یہ آفت آئی ہے، ساتھ یہ خبر آتی ہے چائنا میں یہ آفت آئی ہے، جاپان میں یہ آفت آئی ہے، کہیں ٹرین کا حادثہ ہو گیا، کہیں جہاز کا حادثہ ہو گیا، کہیں کوئی قدرتی آفت آ گئی۔ تو خبریں اتنی زیادہ ہیں کہ انسان بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے کہ پتہ نہیں شاید بہت کچھ ہو رہا ہے، کیونکہ آپ اپنی ضرورت سے زیادہ خبروں کو کیا کرتے ہیں، سن رہے ہیں، کنزیوم کر رہے ہیں۔ پرانے زمانے میں یہ اتنی نہیں تھی، مطلب اتنی انفارمیشن نہیں تھی، حادثات تو تھے، اور کچھ حادثات کی وجہ یہ بھی ہے، اور اس زمانے میں شاید یہ زیادہ خطرناک ہوا کرتے تھے، کیونکہ اب تو کوئی حادثہ آتا ہے تو لوگوں کے پاس شاید بچاؤ کی کچھ تدبیریں ہوتی ہیں۔ تھرڈ ورلڈ کنٹریز، یعنی پاکستان جیسے ممالک میں نہیں، لیکن باہر کے ممالک میں کوئی طوفان آتا ہے، کوئی زلزلہ آتا ہے، تو ان کا نقصان تھوڑا کم ہوتا ہے ہمارے مقابلے میں، کیونکہ ہمارے پاس بچاؤ کی اتنی تدابیر نہیں ہے۔ فرض کریں دریائے راوی پر جس طرح سیلاب آیا ہوا ہے، تو اگر حکومت کا کنٹرول اچھا ہو اور وہ آس پاس سوسائٹیز نہ بننے دے، لوگوں کو دریا کی جگہ پر گھر نہ بنانے دے، تو یہ نقصان شاید نہ ہونے کے برابر ہوگا۔ دریا اپنی اوریجنل جگہ سے ہی بہے گا اور نکل جائے گا، لیکن جب آپ دریا کے راستے کو روکنے کی کوشش کریں گے تو پھر نقصان ہوگا۔ تو باہر کے ممالک میں قوانین ہیں، ان کا نقصان تھوڑا سا کم ہوتا ہے، ہمارے جیسے ملکوں کا نقصان تھوڑا زیادہ ہوتا ہے۔ اور پرانے زمانے میں نقصان کا ہم آئیڈیا ہی نہیں لگا سکتے کہ قدرتی آفت سے کتنا نقصان ہو سکتا ہے، یا کسی بھی آفت سے۔
میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں. 13ویں-14ویں صدی میں ایک آفت آئی تھی جس کو ہم بلیک ڈیتھ کا نام دیتے ہیں. آپ نے سنا اس کے بارے میں؟ بلیک ڈیتھ میں دنیا کے 25% لوگ مر گئے تھے. کتنے؟ 25%. یعنی اگر آج 8 ارب کی آبادی ہے تو آج کے حساب سے سمجھ لیں 2 ارب لوگ. اتنے. یورپ میں اتنے لوگ مرے تھے کہ اگلے 200 سال تک یورپ کی آبادی اس لیول تک نہیں پہنچی تھی. اور یہ بیماری کہتے ہیں کہ چوہوں کی وجہ سے آئی تھی، لیکن دوائی نہیں تھی، اس طرح سے کنٹرول نہیں تھا، اس طرح سے حفاظتی اقدامات نہیں تھے. سو آفتیں کافی زیادہ نقصان پہنچاتی تھی. یہ جو آفت ہے نا، اس کو لے کر یہودی کانسیپٹ یہ تھا کہ آفت صرف گنہگار پر آتی ہے. آفت کس پر آتی ہے؟ صرف گنہگار پر. جس طرح اب سیلاب آیا، کوئی بھی مصیبت آئے تو ہم بھی کیا سوچتے ہیں؟ بڑے گناہگار نے یار، انہوں نے نہ بڑے گناہ کیتے ہونے، یہ اسی لیے تھے سیلاب آ گیا، اسی لیے تھے آفت آئی، اسی لیے تھے زلزلہ آیا. آج ہم اسی کا جواب کلام سے جانیں گے. یہودی کانسیپٹ، ان کی تعلیم بھی یہ تھی کہ چونکہ ہم تو خدا کے فیورٹ لوگ ہیں، ہم تو فیورڈ لوگ ہیں، ہم تو خدا کی پسندیدہ قوم ہیں، سو ہم پر کوئی قدرتی آفت نہیں آ سکتی، کوئی بڑی بھاری مصیبت ہم پر نہیں آ سکتی. یہ یہودی تعلیم تھی. ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی گئی تھی کہ آپ بڑی نرالی اور فیورڈ قوم ہیں، آپ پر کوئی مصیبت نہیں آ سکتی، اور اگر کوئی مصیبت آئے گی تو اس کا سبب کیا ہوگا؟ گناہ ہوگا. گناہ کے علاوہ مصیبت نہیں آتی. اور اس کی ایک مثال بھی ملتی ہے آپ کو، ایک تو آج کے پیسج میں بھی ہے، لیکن ایک مثال اور بھی ملتی ہے آپ کو. جب ایک شخص اندھا تھا، یوحنا کی انجیل کے 9ویں باب میں وہ اندھا ہے، اور شاگرد کیا پوچھتے ہیں کہ کس نے گناہ کیا تھا جو کہ یہ اندھا پیدا ہوا. وہ سمجھتے تھے کہ بیماری یا تکلیف گناہ کا ڈائریکٹ نتیجہ ہے. آپ کی زندگی میں کوئی گناہ ہے تو آپ کے اوپر یہ آفت، بیماری، مصیبت، کچھ بھی برا جو ہے وہ آپ کی زندگی پر آتا ہے. اور یہ صرف یسوع کے دور کی بات نہیں ہے. اگر آپ ایوب کی کتاب پڑھیں تو ایوب کا ایک دوست تھا الیفز. کیا نام تھا؟ الیفز اس کا نام تھا. اور وہ ایوب سے کیا کہتا تھا بار بار کہ ایوب یہ جو تجھ پر آفت آئی ہے یہ ایویں ہی نہیں آ گئی، ضرور تو نے کچھ غلط کیا ہوگا، ضرور تو نے کوئی بدی کی ہے، ضرور تو نے خداوند کے اگینسٹ کچھ کیا ہے جو کہ تجھ پر یہ آفت آئی ہے، ادروائز آفت نہیں آتی، ایسے ہی آفت نہیں آتی. سو ان کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اچھے آدمی بچ جاتے ہیں اور برے آدمی جو ہیں وہ سزا پاتے ہیں. یہ جو 13واں باب ہے اس میں بھی کچھ اسی طرح کا سوال پوچھا گیا ہے. اگر میں آپ کو بتاؤں تو یسوع مسیح نے ایک لیکچر شروع کیا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب یسوع مسیح کراؤڈز میں جاتے تھے، عام لوگوں میں خدمت کرتے تھے، تو ان کے لیکچر کافی لمبے ہوا کرتے تھے. اب متی کی انجیل آپ دیکھ لیں تو وہ لیکچر 5ویں باب سے شروع کر کے 7ویں باب تک چلتا ہے. اسی طرح ایک پہاڑی واز ہے، وہ بھی کافی لمبا ہے. یہاں پر بھی ایک یسوع مسیح کا لیکچر ہے جو کہ 12ویں باب سے شروع ہوتا ہے. میں اگر آپ کو 12ویں باب کی پہلی آیت سے پڑھوں تو یہاں پر لکھا ہے، اتنے میں جب ہزاروں آدمیوں کی بھیڑ لگ گئی، یہاں تک کہ ایک دوسرے پر گرا پڑتا تھا، تو اس نے سب سے پہلے اپنے شاگردوں سے یہ کہنا شروع کیا کہ خمیر سے ہوشیار رہنا جو فریسیوں کی ریاکاری ہے. یعنی ہزاروں لوگوں کی بھیڑ لگ گئی ہے. کانٹیکسٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یسوع مسیح ایک جگہ پر موجود ہیں، وہاں پر ہزاروں لوگوں کی بھیڑ لگ گئی ہے، ایک دوسرے پر گرا پڑتا ہے، بہت زیادہ لوگ ہوں گے. اور یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے تعلیم دینا شروع کرتے ہیں اور پھر سب لوگوں کو کیا کرتے ہیں؟ تعلیم دیتے ہیں. یہ جو 13واں چیپٹر جو آج ہم نے پیسج پڑھا، یہ اسی ایک سرمن کی یا جو یسوع مسیح کا خطاب ہے اس کا کیا ہے؟ ایک حصہ ہے. اور یہ یسوع مسیح کا خطاب جاری ہے. اس میں یسوع مسیح کو 3 دفعہ ٹوکا جاتا ہے، یعنی 3 دفعہ اس کے خطاب میں اس سے سوال کیا جاتا ہے. یسوع مسیح ہزاروں لوگوں سے بات کر رہے ہیں، کلام سنا رہے ہیں، اور 3 دفعہ ان کو بیچ میں روکا جاتا ہے. سب سے پہلے 13ویں آیت میں روکا جاتا ہے جس میں ایک شخص کہتا ہے، پھر بھیڑ میں سے ایک نے اس سے کہا، اے استاد میرے بھائی سے کہہ کہ میراث کا میرا حصہ مجھے
دے. یہ پہلی دفعہ یسوع کو ٹوکا گیا. ہم اس کی تفصیل میں نہیں جا رہے. ویسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس سرمن کے دوران یسوع کو 3 دفعہ ٹوکا گیا, بیچ میں سوال پوچھا گیا. یسوع اس کا جواب دیتا ہے. پھر 41ویں آیت میں پطرس کا ایک سوال آتا ہے, لکھا ہے پطرس نے کہا ہے خداوند تو یہ تمثیل ہم ہی سے کہتا ہے یا سب سے؟ اور پھر 13ویں باب کی پہلی آیت میں کچھ اور لوگ وہاں پر موجود ہیں, وہ یسوع مسیح کو کلام کے دوران ایک اور سوال پوچھتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں اس وقت بعض لوگ حاضر تھے جنہوں نے اسے ان گلیلیوں کی خبر دی جن کا خون پلاطس نے ان کے ذبیحوں کے ساتھ ملایا تھا. اب اگر آپ بات دیکھیں تو بات تو کوئی اور ہو رہی ہے. بات تو یسوع مسیح سے پہلے اگر آپ 12واں چیپٹر دیکھیں تو وہ سکھا رہے ہیں ریاکاری پر, کس سے ڈرنا چاہیے, مسیح کا انکار نہیں کرنا چاہیے, دولت پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے, خدا پر بھروسہ کرنا چاہیے, آسمان پر خزانہ جمع کرنا چاہیے. ان ساری باتوں کے بیچ میں یہ بات کہاں سے آ گئی؟ یعنی ایک سرمن جاری ہے نا, اگر آپ کسی ایک ٹاپک پر بات کر رہے ہیں, کچھ سکھا رہے ہیں, تو وچوں ایک وکھری جی شے آ جائے. وہ جو پہلے آدمی کا سوال تھا وہ بھی ڈیفرنٹ ہی تھا. یعنی یسوع مسیح فرگیونس پر, خدا پر بھروسہ کرنے پر, ان ساری باتوں پر سکھا رہے ہیں, تو وچوں کی سوال کرنا ہے یسوع مسیح میرے بھرا نو کہ جائیداد دا میرا حصہ مینوں دے دے. یعنی جو مٹیریلسٹ آدمی ہوتا ہے نا, اس کو کوئی اور بات نہیں سوچتی. وہ کہندا کہ یار جویں اسی نہیں کردے آ ویاواں شادیاں تے کہ پادری یار کدوں چپ ہوئے تے اسی اپنا کام شروع کریے. انہاں نوں کلام 'چ کوئی انٹرسٹ نہیں ہوندا. بہت ساری آپ جگہ پر دیکھیں گے کہ ان لوگوں کو کلام میں انٹرسٹ نہیں ہوتا. ان کے دل میں, ان کی سوچوں میں, ان کے ذہن میں ایک اپنی بات ہوتی ہے, اور وہ انہوں نے کرنی ہوندی, اور وہ انتظار کر رہے ہوندے نے کہ کدوں سانوں موقع ملے تے ساریاں گلاں چھڈ کے اسی اپنی گل کریے. اسی طرح یہاں پر بھی بات تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے, لیکن یہ بات آئی کیوں ذہن میں؟ اگر آپ لوکا کی انجیل کے 12ویں باب کی 57ویں آیت سے پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے اور تم آپ ہی کیوں فیصلہ نہیں کر لیتے کہ واجب کیا ہے؟ جب تو اپنے مدعی کے ساتھ حاکم کے پاس جا رہا ہے تو راہ میں کوشش کر کے اس سے چھوٹ جائے, ایسا نہ ہو کہ وہ تجھ کو منصف کے پاس کھینچ لے جائے اور منصف تجھ کو سپاہی کے حوالے کرے اور سپاہی تجھے قید میں ڈالے. میں تجھ سے کہتا ہوں کہ جب تک تو دمڑی ادا نہ کر دے وہاں سے ہرگز نہ چھوٹے گا. بالکل پچھلے پیسج میں بات ہو رہی ہے عدالت کی, ججمنٹ کی, اور یسوع مسیح کیا سکھا رہے ہیں کہ اس سے پہلے کہ تو جج کے پاس پہنچایا جائے صلح کر لے تاکہ تو عدالت سے بچ سکے, معافی مانگ لے, اقرار کر لے, مدعی کے ساتھ صلح کر لے, روحانی معنوں میں خدا کے ساتھ صلح کر لے جس کا تو نے قصور کیا ہے. اب جب ججمنٹ کی بات ہو رہی ہے تو کچھ لوگوں کو موقع مل گیا کہ چلو عدالت کی بات ہو ہی رہی ہے تو اسی یسوع مسیح نو بھی یاد کرا دینے ہیں کہ کچھ اور بھی لوگ تھے جن کو سزا ملی تھی, جن پر ججمنٹ ہوئی تھی, کیونکہ ان کا کانسیپٹ کیا تھا کہ ججمنٹ یا عدالت صرف اور صرف گناہ کی وجہ سے ہوتی ہے. سمجھیں آپ اس بات کو. اس تناظر میں وہ یسوع مسیح کو بتاتے ہیں, وہ یسوع مسیح سے سوال نہیں پوچھتے, یسوع مسیح کو بتاتے ہیں. اس وقت بعض لوگ حاضر تھے جنہوں نے اسے ان گلیلیوں کی خبر دی جن کا خون پلاطس نے ان کے ذبیحوں کے ساتھ ملایا تھا. انہوں نے گلاں چ نال یسوع نوں یہ بھی گل دس دی, یسوع نوں یاد دوایا کہ وہ گلیلیاں دا خون بھی پلاطس نے ذبیحوں کے ساتھ ملایا تھا. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جو گلیلی ہیں, آپ کو پتا ہے کہ گلیل کا صوبہ یہ تھوڑا سا رف ٹف صوبہ سمجھا جاتا تھا, گاؤں جیسا. جو یہودیہ کے لوگ تھے جہاں یروشلیم تھا وہ سمجھتے تھے کہ یہودیہ بڑا ایڈوانس ہے, یعنی اسی سارے شہری ہیں تے گلیلی سارے پینڈو نے, گلیلیاں نو نہ بولن دی عقل ہے تے نہ گلیلیاں نو کسی اور شے دی سمجھ. اور اس کی آپ کو کلام مقدس میں بھی مثال ملتی ہے, جب اعمال کی کتاب میں وہ کہتے ہیں گلیلیاں نو نہ کچھ کتھوں آ گیا, یہ کیا یہ سب گلیلی نہیں؟ مطلب وہ سمجھتے تھے کہ گلیلی لوگوں کو کچھ چیزوں کا پتہ نہیں ہے, یہ لوگ تو ان پڑھ ہیں, جاہل ہیں, پینڈو ہے, کیونکہ گلیل میں زیادہ تر زراعت کا کام کیا جاتا تھا. اور جو یہودیہ کے یہودی تھے وہ سمجھتے تھے کہ ہم بڑے ایڈوانس ہیں. جس طرح ساڈے جویں رشتہ دار باہر چلے جان امریکہ انگلینڈ, تو وہ نہیں سمجھتے کہ اسی امریکہ انگلینڈ سے بہت ایڈوانس ہیں, پاکستان تے ہم بھی کبھی کبھی برائی کر لیتے ہیں پاکستان کی, لیکن وہ تو بہت ہی زیادہ کرتے ہیں, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان شاید بہت ہی پیچھے ہے, بہت ہی مطلب پینڈو ہے, کچھ بھی نہیں یہاں پہ. اینی ویز
اسی طرح سے گلیلیوں کو سمجھا جاتا تھا۔ اب جو گلیلی ہیں یہ کہاں پر موجود تھے؟ ہیکل میں موجود تھے۔ یہ شاید کہا جاتا ہے کہ یہ عید فصح تھی، یہ جو واقعہ ہے عید فصح تھی، کیونکہ ریکارڈڈ ہسٹری میں یہ واقعہ ریکارڈ نہیں کیا گیا۔ لیکن جو پلاطس ہے یہ بڑا سخت آدمی تھا۔ 26 سے لے کر 36 بعد از مسیح تک اس نے یہودیہ کے صوبے پر حکمرانی کی ایز اے گورنر، یعنی یہ روم کی طرف سے مقرر کیا گیا تھا، اور یہ اتنا سخت تھا، یہ یہودیوں سے نفرت کرتا تھا، یہ عجیب عجیب کام کرتا تھا، ان کو ستاتا تھا، ایون کہ ان کو مروا بھی دیتا تھا جب اس کو موقع ملتا تھا۔ یہ واقعہ تو نہیں لکھا، لیکن اس کی طبیعت سے لگتا ہے کہ اس نے یہ ضرور کیا ہوگا، کیونکہ یہ کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جو گلیلی تھے یہ قربانی کرنے کے لیے عید فصح پر آئے تھے اور ہیکل میں قربانی کر رہے تھے، اور اس وقت رومن فوج نے ان کو پکڑا اور ان کو وہاں پر قتل کر دیا۔ اور کہا یہی جاتا ہے کہ شاید ان کے خلاف کچھ ایسے چارجز تھے کہ یہ روم کے خلاف کوئی بغاوت میں ملوث ہیں، یا انہوں نے کوئی ایسا جرم کیا تھا، کوئی تفصیل موجود نہیں ہے، اندازے ہی ہیں۔ لیکن ان گلیلیوں کو پلاطس نے سزا دی اور ان کو وہاں پر قتل کر دیا، ان کو قربانی کرتے ہوئے قتل کر دیا۔ یہ جو لکھا ہے نا کہ ان کا خون ان کے ذبیحوں کے ساتھ ملایا، یعنی وہ جو قربانی کر رہے تھے ان کا اپنا خون بھی وہاں پر بہا دیا۔ اس نے جواب میں ان سے کہا، ان گلیلیوں نے جو ایسا دکھ پایا کیا وہ اس لیے تمہاری دانست میں اور سب گلیلیوں سے زیادہ گنہگار تھے؟ اب دیکھیں یسوع مسیح سے انہوں نے سوال تو نہیں کیا، انہوں نے تو ایک انفارمیشن دی ہے نا کہ گلیلیوں کو پلاطس نے مار دیا تھا، لیکن یسوع مسیح کو پتا ہے کہ ان کی سوچ کیا ہے۔ چونکہ یسوع مسیح خود خدا ہیں، ان کو پتا ہوتا تھا کہ کس کے ذہن میں کیا بات چل رہی ہے، کون کیا سوچ رہا ہے، کس کے ذہن کی تعلیم اس کے ذہن میں کیا ہے۔ ان کی تعلیم کے مطابق یسوع ان کو جواب دیتے ہیں کہ تم کیا سوچ رہے ہو کہ یہ جو گلیلی ہیں، اب یہودی کانسیپٹ تو یہی تھا کہ کوئی گنہگار ہوگا تو اس کو سزا ملے گی، اب ان کے بارے میں بھی یہی سوچتے ہوں گے کہ ضرور یہ گلیلی کیا ہیں، باقی تمام گلیلیوں سے زیادہ قصوروار ہیں، اسی لیے ان کے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ اگر یہ قصوروار نہ ہوتے تو ان کے ساتھ ایسا نہ ہوتا۔ یسوع مسیح ان کی تعلیم کو ان کو یاد دلاتے اور کہتے کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ کیا یہ باقی لوگوں سے زیادہ قصوروار ہیں؟ جس طرح ہم اکثر کہتے ہیں نا، میں نے آپ کو بتایا کہ جی وہ فلاں علاقے میں مصیبت آئی ہے، فلاں جگہ پر مصیبت آئی ہے، اس سیم کانسیپٹ، اس کا یسوع مسیح جواب دے رہے ہیں۔ آگے لکھا ہے، میں تم سے کہتا ہوں کہ نہیں، بلکہ اگر تم توبہ نہ کرو گے تو سب اسی طرح ہلاک ہوگے۔ کیا وہ 18 آدمی جن پر شلوہ کا برج گرا اور دب کر مر گئے تمہاری دانست میں یروشلیم کے اور سب رہنے والوں سے زیادہ قصوروار تھے؟ اب یہ بات انہوں نے یاد نہیں کرائی، یسوع مسیح نے ان کو خود مثال دے دی کہ وہ تو گلیل سے تھے، لیکن یروشلیم کے لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا کہ شلوہ کا برج جو ہے، یہ برج یروشلیم میں بنایا گیا تھا ایک چشمے کی حفاظت کے لیے کہ کوئی دشمن آ کر پانی کو بند نہ کر دے، اس لیے یہ برج بنایا گیا تھا۔ وہ برج گرا اور 18 لوگ اس کے نیچے دب کر مر گئے۔ اب یسوع مسیح کہتے ہیں کہ وہ جو 18 لوگ مرے ہیں، کیا وہ باقی یروشلیم کے تمام لوگوں سے زیادہ گنہگار تھے؟ ایک مثال تم نے گلیلیوں کی دی، ایک مثال میں تمہیں یروشلیم کے لوگوں کی دیتا ہوں، اور اس طرح کی ہزاروں مثالیں موجود ہیں جہاں پر کوئی نہ کوئی آفت آئی ہے، جہاں پر کوئی نہ کوئی مصیبت آئی ہے۔ کوئی جس طرح آج کے دور میں ایک جہاز کریش کر جاتا ہے، اس میں 300 لوگ مر گئے، یہ اسی طرح کا ایک حادثہ ہے۔ کچھ نیچرل حادثات ہو سکتے ہیں اور کچھ آدمی کے اپنے بنائے ہوئے جو نظام ہیں ان کی وجہ سے حادثے ہو سکتے ہیں۔ جس طرح جہاز کا حادثہ ہے، یہ قدرتی حادثہ نہیں ہوتا، یہ انسان کے اپنے بنائے ہوئے نظام میں حادثہ ہوتا ہے۔ لیکن جس طرح زلزلہ ہے، یہ ایک قدرتی آفت ہے کیونکہ یہ انسان کے کنٹرول سے باہر ہے اور انسان اس میں کچھ نہیں کر سکتا۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ نہیں، بلکہ اگر تم توبہ نہ کرو گے تو سب اسی طرح ہلاک ہوگے۔ یسوع مسیح نے 2 دفعہ یہ بات کی ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر میں آپ کو کچھ باتیں اس پیسج کے تعلق سے بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے آفت، اگر ہم زندہ ہیں، یہ بات یاد رکھیے گا،
اگر ہم آج زندہ ہیں تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم زندہ رہنا ڈیزرو کرتے ہیں. آپ اس بات کو سمجھیں. اگر آج ہم زندہ ہیں تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ ہم زندہ رہنا ڈیزرو کرتے ہیں. اگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ جو مر گیا ہے وہ زندہ رہنا ڈیزرو نہیں کرتا تھا. یہ خدا کا نظام ہے. اگر آج ہم زندہ ہیں تو یہ خدا کا کیا ہے؟ رحم ہے. یہ خدا کا کیا ہے؟ رحم ہے. اس کے رحم کی وجہ سے، اس کی مرسی کی وجہ سے آج ہم زندہ ہیں. اگر آپ نوح کی کتاب کے 3 باب کی 22ویں آیت کو دیکھیں تو لکھا ہے یہ خداوند کی شفقت ہے کہ ہم فنا نہیں ہوئے، کیونکہ اس کی رحمت لازوال ہے. اکثر لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ جی پرانے عہد کا جو خدا ہے وہ تھوڑا ظالم سا دکھتا ہے کہ اکثر لوگوں کو سزا ملی، بہت سارے لوگوں کو اس میں سزا ملی، بہت سارے لوگوں کو خدا نے پرانے عہد میں سزا دی ہے. لیکن اگر آپ یہ سوچیں تو اگر آپ خدا کی رحمت کو دیکھیں گے نا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو لوگ مر گئے اس کے مقابلے میں جو لوگ زندہ ہیں ان کو زندہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ سب گنہگار ہیں، اس لیے کہ سب سزا کے لائق ہیں، اس لیے کہ سب پر خدا کا غضب ہے. اگر خدا کی جگہ کوئی انسان ہوتا، آپ خود سوچ کے دیکھ لیں، اگر خدا کی جگہ پر کوئی انسان ہوتا تو دنیا میں اس وقت کوئی زندہ نہ ہوتا. خدا اتنا رحیم ہے، اتنا رحیم ہے، ترس کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے کہ آج اگر ہم زندہ ہیں یا پرانے عہد میں بھی جو زندہ تھے وہ اس کے رحم کی وجہ سے زندہ ہیں. اس لیے نہیں کہ وہ بہت اچھے ہیں، اچھا کوئی نہیں ہے. کوئی شخص اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس دنیا میں زندہ رہ سکے، کیونکہ سب نے گناہ کیا ہے، سب باغی ہوئے، سب خدا سے پھر گئے، سب خدا سے دور ہو گئے، سب کے سب خدا کے جلال سے محروم ہیں. تو جو باغی ہے، جو گنہگار ہے، جو خدا کے جلال سے محروم ہے، اس کا کیا بنتا ہے؟ مرنا یا جینا؟ گناہ کی مزدوری کیا ہے؟ موت ہے. لیکن آج اگر ہم زندہ ہیں، ہم سانسیں لے رہے ہیں، اگر آج ہم زندہ ہیں اور وہ لوگ مر گئے کسی آفت میں، کسی حادثے میں، کسی بھی طریقے سے، تو ہم ان سے بہتر نہیں ہیں. ہم کسی بھی طریقے سے ان سے بہتر نہیں ہیں. سو یہ جو سوچ ہے، یہ جو تعلیم ہے کہ میں زندہ ہوں وہ آفت میں مر گیا، اس کا مطلب ہے کہ وہ گنہگار ہے، یہ غلط تعلیم ہے. ایسا نہیں ہوتا. یہاں پر یسوع مسیح ہمارے نظریے کو ٹھیک کر رہے ہیں، ہمارے پرسپیکٹو کو ٹھیک کر رہے ہیں کہ جب کوئی آفت آئے، جب کوئی مصیبت آئے، جب کوئی مر جائے تو آپ نے یہ بات نہیں سوچنی کہ وہ زیادہ گنہگار تھا. آپ نے کیا سوچنا ہے کہ میں زندہ ہوں، میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں اور میرے پاس موقع ہے کہ میں توبہ کروں. میرے پاس موقع ہے، خدا نے مجھے موقع دیا ہے، اس نے اپنے رحم میں مجھے موقع دیا ہے کہ میں توبہ کر لوں. آپ کو یہ نہیں سوچنا کہ زلزلے میں فلاں علاقہ تباہ ہو گیا، زلزلے میں فلاں سیلاب میں تمام علاقہ بہہ گیا، ضرور وہ علاقہ گنہگار ہوگا، ضرور وہ لوگ گنہگار ہوں گے، ضرور یہ جو جہاز پر جا رہے تھے مر گئے، ضرور جو ٹرین میں جا رہے تھے مر گئے، یہ گنہگار ہوں گے. یہ آپ کو نہیں سوچنا. اگر کچھ بھی حادثہ ہوتا ہے، لوگ مرتے ہیں، وہ قدرتی آفت سے مریں یا کسی انسانی مین میڈ چیز کی آفت سے مرے، کوئی ٹرین کریش کر گئی، کوئی جہاز کریش کر گیا، آپ نے نہیں سوچنا کہ وہ لوگ زیادہ گنہگار تھے جو مر گئے. آپ نے کیا سوچنا ہے؟ وہ واقعہ آپ کے لیے ایک تنبیہ ہوگا، آپ کے لیے اشارہ ہوگا کہ آپ بھی مر سکتے ہیں، آپ بھی کسی بھی وقت مر سکتے ہیں. سو آپ سوچیں کہ آپ نے توبہ کی ہے کہ نہیں. موت آپ پہ بھی آ سکتی ہے. جب جہاز تباہ ہوتا ہے تو وہ یہ نہیں وہاں پہ ہوتا کہ اس میں 10 ایماندار تھے، 5 ایماندار تھے. ایماندار بھی مرتے ہیں بعض اوقات، غیر ایماندار بھی مرتے ہیں. پورا ایک علاقے پر مصیبت آ جاتی ہے، اس میں ایماندار بھی ہوتے ہیں، اس میں غیر ایماندار بھی ہوتے ہیں. کوئی پک اینڈ چوز نہیں ہوتا کہ نہیں صرف اس پورا اگر علاقہ ڈوب گیا ہے تو اس میں جو 2-3 ایماندار ہیں صرف یہ بچیں گے. اکثر لوگ اس طرح کی باتیں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کلام اس کی بیسس پرووائڈ نہیں کرتا کہ کوئی بھی مصیبت آئے گی، کسی علاقے پر آئے گی تو اس میں صرف ایماندار جو ہے اس پر خدا مصیبت نہیں آنے دے گا اور جو غیر ایماندار ہے اس پر مصیبت
آ جائے گی، بلکہ کلام یہ سکھاتا ہے کہ اس دنیا میں گناہ کا اثر موجود ہے۔ یہ زلزلے کیوں آتے ہیں، سیلاب کیوں آتے ہیں، آفتیں کیوں آتی ہیں، کیوں جہاز تباہ ہوتے ہیں، کیوں لوگ مر جاتے ہیں؟ اس لیے کہ اس دنیا میں گناہ کا اثر ہے۔ یہ دنیا گناہ کی وجہ سے لعنتی ہوئی ہے، اس لعنت کے اثر کی وجہ سے لوگ مرتے ہیں۔ آپ بھی کسی بھی وقت مر سکتے ہیں۔ یسوع مسیح نے ان سے کہا یہ نہ سوچو کہ وہ لوگ زیادہ گنہگار تھے وہ مر گئے، اسی بچے رواں گے، یا اسی زندہ ماں تھے اسی گنہگار نہیں گے۔ اے نہ سوچو، بلکہ تنبیہ پڑھو، تنبیہ حاصل کریں۔ آپ بھی مر سکتے ہیں، کسی بھی وقت مر سکتے ہیں، آپ پر بھی آفت آ سکتی ہے۔ تو کیا آپ تیار ہیں کہ اگر آج کوئی آفت آ جائے، کوئی زلزلہ، سیلاب، کسی بھی قسم کی آفت آ جائے، خدا نخواستہ کوئی ایکسیڈنٹ کچھ بھی ہو جائے اور آپ اس دنیا سے چلے جائیں، تو آپ کا کیا ہوگا؟ کیا آپ نے توبہ کر رکھی ہے؟ اگر آپ نے توبہ نہیں کی تو یسوع مسیح نے کیا کہا؟ تم بھی اسی طرح مرو گے۔ مرنا سب نے اس دنیا سے جانا ہے، سب نے ایک دن مر جانا ہے۔ اور یہ آفتیں ظاہر کرتی ہیں، یہ آفتیں اس بات کا نشان ہیں کہ موت دس کے نہیں آندی، وہ کوئی پتہ نہیں ہے، وہ کسی بھی وقت آ سکتی ہے، کسی بھی طریقے سے آ سکتی ہے۔ یہ دنیا لعنت زدہ ہے، اس دنیا میں گناہ کا اثر ہے، وہ کسی بھی صورت میں کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ آپ کا کام ہے تیار رہنا، آپ کا کام ہے ریڈی رہنا۔ اگر آپ ریڈی ہیں تو آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کوئی آفت آئے، کوئی مصیبت آئے، کوئی تنگی آئے، کوئی مشکل آئے، کسی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آپ کو کبھی بھی اس دنیا سے جانا پڑے، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن اگر آپ توبہ نہیں کرتے تو ان میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ آپ آفت سے نہ مریں، جب مریں گے تب بھی آپ کے لیے ہلاکت ہے، آپ آفت سے مر جائیں تب بھی آپ کے لیے کیا ہے؟ ہلاکت ہے۔ میں اگر دوبارہ پڑھوں لاسٹ جملہ تو لکھا ہے، میں تم سے کہتا ہوں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ نہیں، ایسی تعلیم غلط ہے کہ صرف آفتیں جو ہیں یہ گنہگاروں پر آتی ہیں، بلکہ اگر تم توبہ نہ کرو گے تو سب اسی طرح ہلاک ہوگے۔ سو جب بھی کوئی حادثہ ہو، جب بھی کوئی مصیبت آئے، جب بھی کوئی ٹریجڈی آئے، جب بھی کوئی نقصان ہو، تو ہمیں یہ سوال نہیں کرنا کہ اکثر لوگ سوال پوچھتے رہتے ہیں کہ بھائی جی، میرے کو بھی پوچھا کسی نے یہ جو سیلاب ہے یہ خدا دی آفت ہے؟ وہ مینوں کیڑا خدا نے دسیا یار، یا میں کوئی جج لگا؟ یہ غلط سوال ہے، یہ سوال نہیں بنتا۔ یسوع مسیح نے یہ کلیئر کر دیا، یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے۔ ہم نہیں جان سکتے، خدا کی طرف سے آفت ہو بھی سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی، کیونکہ خدا نے سزا دی ہے۔ پرانے عہد میں سدوم اور عمورہ اور بھی بہت ساری آپ کو مثالیں ملتی ہیں جس میں خدا نے سزا دی ہے، اور اسپیسیفکلی لکھا بھی ہے کہ خدا نے ان کو گناہ کی وجہ سے سزا دی ہے۔ خدا نے انڈیویجول لیول پر بھی سزا دی ہے۔ پرانے عہد میں کئی مثالیں موجود ہیں، نئے عہد میں آپ کو حنانیہ سفیرہ کی مثال ملتی ہے جہاں پر خدا نے انڈیویجول کو بھی گناہ پر سزا دی ہے۔ ہیرودیس کی مثال آپ کو ملتی ہے، وہ خود کو خدا سمجھ بیٹھا تھا اور خدا نے اس کو کیڑوں سے مار دیا۔ پرانے عہد میں، نئے عہد میں شخصی یا انفرادی طور پر اور پورے علاقے کو بھی سزا ملی ہے، اور بہت جگہ پر قدرتی آفات آئی ہیں۔ کلام میں لکھ دیا گیا کہ یہ آفت قدرت کی وجہ سے تھی، یہ موت جو تھی قدرتی تھی، اور یہ خدا نے اس کو مارا ہے۔ آج ہمارے پاس کوئی انفارمیشن موجود نہیں، دونوں کام ہو سکتے ہیں، لیکن میرے اندازے بھی غلط ہوں گے، میرے خیال بھی غلط ہوں گے اگر میں اندازے لگانا شروع کر دوں کہ نہیں وہ علاقہ بڑا گنہگار سی، یہ ضرور خدا دی آفت ہے۔ مجھے نہیں پتہ چل سکتا، کسی کو بھی پتہ نہیں چل سکتا کہ یہ آفت خدا نے بھیجی ہے، یا یہ ہلاکت خدا کی طرف سے ہے، یا یہ نیچرل دنیا کا جو ایک قدرت کا قانون ہے اس کے تحت۔ جب آپ دریاؤں کا راستہ روکیں گے، کیا خیال ہے اگر سیلاب میں مثال کے طور پر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مر گئے،
جو دریاؤں کی زمینوں پر بیٹھے تھے، جنہوں نے دریاؤں کے راستے کو روک کر سوسائٹیز بنائی تھی، ان کا نقصان زیادہ ہوا. اگر وہ وہاں پر نہ بیٹھے ہوتے تو نہ مرتے. لیکن جو خدا نو آفت آئی ہوندی نا، پھر وہ جتنے مرضی ہوندے پھر انہیں مرنا ہی مرنا. تو یہ دیکھیں، آپ بہت ساری چیزوں کو تو آپ ایسے بچا سکتے ہیں قدرتی آفات میں کہ اگر آپ خیال کریں، آپ قدرت کے قانون کے مطابق چلیں اور قدرت سے ٹکرانے کی کوشش نہ کریں تو آپ بچ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ قدرت کے اگینسٹ جائیں گے تو جب قدرت کا کوئی اس طرح سے، جس طرح کا پانی کا بہاؤ ہے، قدرت کا کوئی اس طرح سے عمل ہوگا تو آپ کو نقصان ہوگا. لیکن میں جج نہیں کر سکتا. کوئی سونامی آ جائے، کوئی زلزلہ آ جائے، کوئی سیلاب آ جائے، میں جج نہیں کر سکتا، کوئی بھی جج نہیں کر سکتا اور کرنا بھی نہیں ہے. یسوع مسیح نے کہا ہے تمہارا یہ سوال بھی غلط ہے، تمہاری یہ سوچ بھی غلط ہے، تمہاری یہ تعلیم بھی غلط ہے کہ ان پر گناہ کی وجہ سے سزا آئی. تم نے یہ نہیں سوچنا. تم نے کیا سوچنا ہے؟ کیا میں نے توبہ کر لی؟ تم نے اپنے لیے سوچنا. کہ خدا میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے زندہ رکھا اور مجھے موقع دیا کہ توبہ کر سکوں. اور اگر آپ نے توبہ نہیں کی تو یہ جو ہلاکت دوسرے لوگوں پر آتی ہے یہ آپ پر بھی آئے گی. موت ایک حقیقت ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، نہ اس سے کوئی بچ سکتا ہے. آپ کے پاس موقع موجود ہے کہ توبہ کریں. اور نیچرل ڈیتھ کے علاوہ جو آفات کے ذریعے ڈیتھ ہے، یہ آپ کو ایک وارننگ ہے کہ موت کسی بھی وقت، کہیں بھی، کسی بھی طریقے سے آ سکتی ہے. سو تیار رہیں، توبہ کریں، اس کے حضور میں جھک جائیں اور اپنی زندگی پر غور کریں. ایونٹ ہو یا نہ ہو، کوئی ڈیزاسٹر ہو یا نہ ہو، آپ کو اپنی زندگی پر غور کرنا ہے کہ زندگی بڑی وولٹائل ہے، زندگی بڑی نازک ہے، موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے. مجھے تیار رہنا ہے.